بس میری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے فواد کو انہوں نے رات کو 5:45 اور 6 کے درمیان ان کو ابڈکٹ کیا ہے، گیرج میں آ کے ہمارے پاس CC فوٹیج بھی ہے، وہ ہم آپ لوگوں کو دیں گے. اگر آپ نے اریسٹ ہی ان کو کرنا ہے، دیر از اے لیگل پروسیجر ٹو فالو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں 10-12 بندے لے کے اور آپ ان کو گاڑی میں ڈالیں ویگو میں اور اٹھا کے چل پڑیں اور گھر والوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ انہیں کہاں لے کے گئے ہیں. ہمیں تو 3 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان پہ FIR کس بات کی ہوئی ہے. ان کو CIA نے اٹھایا ہے، FIA نے اٹھایا ہے، کیونکہ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کس ادارے نے کب کس وقت اس کو اٹھا لیا ہے. وہ تو میڈیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس پہ بہت ایفرٹ کی اور انہوں نے ان کی FIR کو سرچ کیا جو کہ کوسار تھانے میں، اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد بھی ان کا نہیں اتا پتا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے. ابھی انہوں نے کوئی آئی تھنک پیش کیا ہے کینٹ کچہری میں، اب وہ راہداری پہ رکھ رہے ہیں، اب پتہ نہیں آج لاتے ہیں کل لاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. بٹ دس از ٹوٹلی رانگ، ان ایکسیپٹیبل جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کو لے کے گئے. اب ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا ہے، ان کو بلائنڈ فولڈ کیا، ان کو کیا کیا ان کے ساتھ، وی ہیو نو کلو. لیکن بس میں یہی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہوں گی کہ پلیز اس کے اوپر سو موٹو لیں. ہی از اے نیشنل لیڈر. کوئی ایک یہ جمہوری حق ہے ہر سٹیزن کا کہ اس کو رائٹ دیا جائے، پروسیجر کے تھرو آپ اریسٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گھر میں گھسیں، بندہ اٹھایا اچھا نہیں لگا اور آپ غائب کر دیں بندہ. تو میری یہی ریکویسٹ ہے ہمارے وزیر اعظم سے بھی اور کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب سے بھی، جو کہ ابھی 2 دن پہلے آئے ہیں، کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرٹ پہ فیصلہ دیں اور فواد چودھری صاحب کو ریلیز کریں. تھینک یو سو مچ. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو ان کی فیملیز کے بچے ہیں ان کے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی. یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے. اگر فواد چودھری نے کیا کہتے کہا ہے کہ یہ منشی ہیں اور ان کو وارننگ دی ہے تو یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے. اور اگر الیکشن کمیشن اتنی فریجائل ایگوز ہے، اتنا ان کو مسئلہ ہے، تو وہ سول ڈیفیمیشن کا کیس کریں PTI کی لیڈرشپ کے خلاف. یہ تو نہیں کہ آپ ان کو ابڈکشنز کریں، ان کے خلاف آپ دہشت گردی کے پرچے کاٹیں. اور ابھی خبر آئی ہے کہ فواد چودھری کے بھائی فراز کو جیلم سے بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. یعنی کہ اب پورے خاندانوں پہ آپ دہشت گردی کریں گے. کر لیں جو کرنا ہے. کتنی دیر تک آپ یہ ظلم اور تشدد کریں گے PTI کے خلاف؟ کتنے لوگوں کو چپ کرائیں گے؟ اعظم سواتی کے ساتھ کیا نہیں کیا آپ نے؟ چپ کیا ہے اس کو؟ بول رہا ہے ابھی تک جرت سے وہ. آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو، کہ آپ پوری قوم کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. ریاست اور قوم میں آپ ایک بیچ میں لکیر ڈال رہے ہیں. آپ ایک پولرائزیشن کر رہے ہیں کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے عمران خان کے پیچھے اور ریاست دوسری طرف کھڑی ہے. اس سے ملک کی بہتری ہے کہ ملک کی تباہی ہے؟ پہلے معیشت کی تباہی آپ نے کر دی ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ پوری سیاسی بحران بڑھے اور پورا ملک ڈوب جائے؟ کیا یہ آپ چاہتے ہیں؟ یہ آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اور اتنی ٹانگیں کیوں کامتی ہیں شہباز شریف اور PDM کی PTI سے کہ ہمارے الفاظوں سے گھبرا رہے ہیں آپ؟ ہمارے الفاظ سے آپ ڈر گئے ہیں؟ ٹانگیں آپ کی کانپ رہی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو شیڈوز کھڑے ہیں، جو سٹرنگ پولرز کھڑے ہیں، وہ آپ کو بچاتے رہیں گے؟ آپ صدر ہیں، آپ صدر کا اپنا دکھائیں پاور. ٹھیک ہے آپ کے پاس پیپر پہ ہی ہوگا پاور، لیکن ہے تو آپ پریزیڈنٹ اس ریپبلک کے. تو آپ یہ چپ کر کے برداشت کرتے رہیں گے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی کھڑے ہو کے پوری طرح ایک پوزیشن لینی ہوگی صدر صاحب. لیٹ تھنگز ہیپن. لیکن آپ تو بولیں. آپ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ آپ بولیں. ریاست جو ظلم اور تشدد کر رہی ہے اس کو روکیں، اور اگر آپ کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو کرنے دیں. آپ صدر ہیں، پاکستان کا خیال کریں. چیف جسٹس صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ پاکستان کو بچائیں. اس طرح نہیں چل سکتا. اور میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے فواد چودھری کو ریسٹ کرا، اس پہ ہتھکڑیاں لگائی گئیں، اس کو بلائنڈ فولڈ کیا، یہ کون سا قانون یہ آپ کو اجازت دیتا ہے؟ آپ نے تو کھلے عام
पुलिस को, काउंटर टेररिज्म वालों को और आपने रियासती इदारों को ऐसी खुली छुट्टी दी है कि कानून की धज्जियां उड़ाते जाएं और आप कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने कानून को संभालना है, कानून को इम्प्लीमेंट करना है, ये क्या फ्री फॉर ऑल है? फिर टोटल एनर्की है और जमहूरियत तो खत्म हो गई है इस मुल्क में। अब तो एक खौफ आप फैला रहे हैं लोगों में, और इसका एम क्या है? ये सारी रजीम चेंज कंस्पिरेसी है। इवेंचुअली आप पूरी कौम को तबाह करके आके कहेंगे अमेरिकनों को, आए जी हमें पैसे दे दें, हम आपको बेसिस दे देंगे। ये बहुत बड़ी गेम है। और जो ज्यादा बोल रहे हैं, फवाद चौधरी ने फ्रंट लाइन से अटैक किया है और जमहूरियत के लिए आवाज उठाई है, तो आज उसका हाल देख लें। कौन कब तक जमहूरियत की आवाज के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा होता जाएगा जब रियासत ये हरकतें करेगी? तो मैं समझती हूं वक्त आ गया है, बस बहुत हो गया है ये जुल्म और तशद्दुद। जो इंसाफ के ठेकेदार हैं वो इंसाफ के लिए खड़े हों। अब नहीं तो कब खड़े होंगे? जब पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। मईशत तो तबाह कर दी है, अब सियासत में भी कौम को बिखेर दें, कौम की तबाही कर दें। किस लिए? रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो। अगर रियासत समझती है वो मजबूत होगी कौम पे तशद्दुद करने के लिए, सियासतदानों पे तशद्दुद करने के लिए, सबसे पॉपुलर और बड़ा लीडर पाकिस्तान का इमरान खान के खिलाफ तशद्दुद करने के लिए और पीटीआई लीडरशिप के साथ तशद्दुद करने के लिए, आपकी ये गलतफहमी है। आप मजबूत नहीं हो रहे, आप और कमजोर होते जा रहे हैं।